وقت دکھائی نہیں دیتا مگر دکھا بہت کچھ جاتا ہے۔ بے شک اللہ اپنے پیاروں کو ہی آزماتا ہے۔ زندگی وہ کہانی ہے جس میں من چاہے کردار نہیں ملتے۔ ہر سلجھا ہوا انسان کہیں نہ کہیں الجھا ہوا ہے۔ دکھاوے کی حد تک ہر بندہ بہترین ہے۔ لوگ اس دنیا میں ہر چیز بہتر سے بہتر چنتے ہیں سوائے لفظوں کے۔ قرآن دلوں کو سکون بخشنے والی کتاب ہے۔ انسان جس شخص کے لیے دل سے مخلص ہو وہ اس کو کہیں نہ کہیں دکھ دیتا ہے۔ لوگوں سے امیدیں انسانوں والی رکھے، فرشتوں والی نہیں۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ زندگی کا سب سے زوردار تھپڑ بھروسہ مارتا ہے۔ خود کو اتنی اہمیت دو کہ لوگ ترسے تمہیں پانے کو۔ وہ تو بن مانگے اتنا دیتا ہے اور تم مانگ کر نا امید کیسے ہو۔ زندگی خوبصورت خود بخود نہیں بنتی بلکہ حسن و اخلاق کی اینٹوں سے تعمیر کرنا پڑتی ہیں۔ الفاظ اتنی خوبصورت ہو یا نہ ہو لیکن الفاظ کے پیچھے چھپا ہوا احساس اتنا خوبصورت ہو جو دلوں کو چھو جائے۔ اللہ سے اصل محبت تو اس کے فیصلوں پر راضی ہونا ہے۔ دل کی خواہش ہو یا نہ ہو، دل بنانے والے کی مرضی کو سب سے مقدم رکھنا چاہیے۔ اور جب اللہ کا کرم ہو جاتا ہے تو سالوں کی محنت کا پھل لمحوں میں ملنے لگ جاتا ہے۔ سکون انسان کا کمال نہیں، رب کی عطا ہے۔ اور پھر وقت نے سمجھا ہی دیا کہ خواب خواب ہوتے ہیں۔ تقویٰ یہ ہے کہ تیرا رب تجھے وہاں کبھی نہ پائے جہاں اس نے منع کیا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو آسمان کے ستاروں اور سمندر کی لہروں سے بھی زیادہ خوشیاں نصیب کرے، آمین۔ آپ کسی کی عادت تو بدل سکتے ہیں مگر فطرت کبھی نہیں بدل سکتے۔ جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں اللہ انہیں کبھی بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ ہم ہمیشہ نعمتوں کو اپنی نیکیوں کا انعام سمجھتے ہیں اور مصیبتوں کو گناہوں کی سزا۔ اس دنیا میں جزا بہت کم ملتی ہے اور اس میں بھی امتحان ہوتا ہے۔ نعمت شکر کا امتحان ہوتا ہے اور مصیبت صبر کا۔ ہماری بہت چھوٹی سی مگر خالص نیکی جنت میں جانے کا سبب بن سکتی ہے۔ کسی بھی نیکی کو جلدی ادا کیا کرے اور اسے حقیر نہ سمجھے۔ کسی سے خوش دل کے اظہار کے ساتھ ملنا بھی صدقہ ہے۔ بدگمانی کیا ہے؟ یہ نفرت کی اپلیکیشن ہے۔ جب انسان کسی سے نفرت کرنا چاہتا ہے تو اس کے بارے میں بدگمانیاں شروع کر دیتا ہے اور پھر اس سے نفرت شروع ہو جاتی ہے۔ کچھ عادتیں زندگی ہوتی ہیں جن کے چھوٹ جانے سے ہم زندہ تو رہتے ہیں مگر زندگی ہم سے نہیں رہتی۔ مسئلوں کا حل اللہ سے بات کرنے میں بھی چھپا ہوتا ہے اور کبھی کبھی مشکلیں اللہ کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کے لیے بھی دی جاتی ہیں۔ محبت ہونا بڑی بات نہیں، محبت قائم رکھنا بڑی بات ہے۔ لہجے میں نرمی ہو تو الفاظ شفا دیتے ہیں۔ انسان کی سب سے خوبصورت دنیا خیالات کی دنیا ہے جہاں وہ اپنی مرضی کی زندگی جی سکتا ہے چاہے وہ چند لمحوں کی ہی کیوں نہ ہو۔ بے شک اللہ بہترین کارساز ہیں۔ صبر والے سکون میں رہتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ بہتر کرے گا۔
دوسروں کے بارے میں غلط بولنا بہادری نہیں ہوتی، بس ہماری تربیت ظاہر ہوتی ہے۔ وہ جو اندر سے مر جاتے ہیں نا، وہ پھر دوسروں کو جینا سکھاتے ہیں۔ الفاظ بھی پھول کی طرح ہوتے ہیں، انہیں سوچ سمجھ کر ادا کیا کرے، ان میں سے آپ کے ظرف کی مہک آتی ہے۔ تعریف کے محتاج نہیں ہوتے اچھے لوگ، کیونکہ پھولوں کو کبھی عطر نہیں لگایا جاتا۔ جو لوگ اپنے لیے جیتے ہیں ان کی زندگی بہت مختصر ہوتی ہیں، اور جو لوگ دوسروں کے لیے جیتے ہیں وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ ایک امید ہے جو مجھے روز جینے کا سہارا دیتی ہے، اور ایک دن میرا اللہ میری ساری دعائیں سن لے گا۔ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں اللہ ان کے لیے وسیلے بنا ہی دیتا ہے۔ اللہ پاک تو محبتوں کا امین ہے، پھر وہ تمہیں تمہاری محبت سے کیسے محروم کر سکتا ہے؟ مجھے فرق نہیں پڑتا کہ دنیا کیا کہتی ہے، میری نیتوں سے واقف میرا خدا ہے۔ گناہگار کی عاجزی عبادت گزار کے غرور سے بہتر ہے۔ کچھ لوگ ہماری زندگی میں خوشبو کی طرح ہوتے ہیں جو روز محسوس تو ہوتے ہیں پر دکھائی نہیں دیتے۔ وہ جب راضی ہوتا ہے تو ہر چیز کو وسیلہ بنا دیتا ہے۔ میں نے اللہ سے بڑھ کر کسی کو دوست نہ پایا، میں نے اللہ سے بڑھ کر کسی کو مخلص نہ پایا، میں نے اللہ سے بڑھ کر کسی کو مہربان نہ پایا، میں نے اللہ سے بڑھ کر کسی کو محبت کرنے والا نہ پایا۔ جب تم خود کو اللہ کا پسندیدہ بنانا چاہو تو سب سے پہلے دل سے یہ خوف نکال پھینکو کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ماں ایسا لفظ ہے جو دونوں ہونٹوں کے ملائے بغیر بولا نہیں جا سکتا۔ نصیب کا لکھا مل کر رہتا ہے، کب کہاں کیسے یہ سب اللہ پاک جانتا ہے۔ جیسے آپ کے کچھ گناہ صرف آپ کے اور رب کے درمیان ہیں، ایسے ہی کچھ نیکیاں بھی ہونی چاہیے۔ دعاؤں کے روپ میں ملنے والی محبتیں بہت قیمتی اثاثہ ہوتی ہیں۔ اس راستے میں جب کوئی سایہ نہ پائے گا، ایک آخری درخت بہت یاد آئے گا۔ جو شخص خوش رہنے کے لیے پریشان ہے، کبھی بھی خود کو اس طرح لوگوں کے اتنا قریب مت کرے کہ وہ دور ہو تو تکلیف صرف آپ کو ہو۔ انسان کو ہمیشہ وہیں سے زندگی کا سب سے بڑا سبق ملتا ہے جہاں وہ پوری طرح مخلص ہوتا ہے۔ جتنی ذہانت کسی کی بات کا جواب دینے کے لیے ضروری ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ ذہانت اس کی بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ کسی غریب کو تنگ مت کرنا، تیری طاقت پیسہ ہے، اس کی طاقت اللہ ہے۔ جب بھی رہی شکایت ہی رہی دنیا کو، کبھی کچھ کہنے پر کبھی چپ رہنے پر۔ جو شخص تمہارا غصہ برداشت کرے اور ثابت قدم رہے تو وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ سب سے بڑی فتح اپنے آپ کو فتح کرنا ہے۔ انسان دو صورتوں میں بدلتا ہے، اس کا شعور بڑھ جائے یا اس کا دل ٹوٹ جائے۔ بعض دکھ انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ اگر آپ صحیح ہیں تو کچھ بھی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، بس صحیح بنے رہے، وقت خود گواہی دے گا۔ اپنے زخموں کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کرو، لوگوں کے پاس مرہم سے زیادہ نمک ہوتا ہے۔
اپنوں کے ساتھ وقت کا پتہ نہیں چلتا، لیکن وقت کے ساتھ اپنوں کا پتہ چلتا ہے۔ جب ساری دنیا منہ پھیر لیتی ہے تو اس وقت بھی اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ عزت کرنے سے عزت ملے گی، ٹھکراؤ گے تو ٹھکرا دیے جاؤ گے۔ جب بے پناہ محبت کے دعوے دار کی آپ کی تکالیف پہ آہ تک نہ نکلے تو جان لیجئے کہ خود کو محبت کے سنہرے خواب سے بیدار کرنے کا یہی مناسب وقت ہے۔ کسی کا دل دکھانے کے بعد بہتر ہوگا کہ تم بھی اپنی باری کا انتظار کرو۔ لوگ آپ کی زندگی میں آئیں گے اور چلے جائیں گے، لیکن آئینے میں نظر آنے والا شخص ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ لہذا خود کو جانے، خود کو پہچانے اور خود کی قدر کرے۔ اپنی بیٹی کی ذرا سی تکلیف پہ تڑپ اٹھنے والے نہ جانے کسی دوسرے کی بیٹی کے لیے دل میں نفرت کیسے پال لیتے ہیں، دل آزاری والے الفاظ کیسے بول لیتے ہیں۔ اسے منافقت کہیں گے یا خوف خدا سے خالی دل۔ زندگی اور حالات جب تھکا دیتے ہیں، اس لمحے ابو کی یہ بات ہمت اور حوصلہ بڑھا دیتی ہیں کہ میری بیٹی بہت بہادر ہے۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا دماغ ہے، پکڑ پکڑ کر لاتا ہے ان لمحوں کو جو اذیت دیتے ہیں۔ مجھے چھوڑ کر گئے تو دنیا نے بتایا کہ جن بیٹیوں کے باپ نہیں ہوتے ان کا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ تنہائی وہ شے ہے جس میں انسان یا تو اللہ سے رجوع کرتا ہے یا پھر شیطان سے۔ صرف ایک شخص ہی تمہیں کامیاب کر سکتا ہے اور وہ ہو تم خود۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ خود کو کھویا تو یہ بات کہاں تھی معلوم، پڑ بھی سکتی ہے کبھی اپنی ضرورت مجھ کو۔ ہو سکتا ہے آپ کو لگتا ہو کہ اللہ نے آپ کو بہت ساری ایسی نعمتیں نہیں دی جو دوسروں کے پاس ہیں، لیکن اللہ نے آپ کو بہت سی ایسی آزمائشوں سے بھی نہیں گزارا جس سے دوسرے گزرے ہیں۔ الحمدللہ۔ کوئی بڑا کام صرف وہ شخص کرتا ہے جو اپنے آپ کو چھوٹا کام کرنے پر راضی کر لے۔ اکثر سستے لوگ ہمیں زندگی کے مہنگے سبق دے جاتے ہیں۔ دل سے اترے ہوئے لوگ سامنے کھڑے بھی رہیں تو نظر نہیں آتے۔ تم محبت کو کھیل کہتے ہو، ہم نے زندگی برباد کر لی۔ دل میں آنے کا راستہ ہوتا ہے، جانے کا نہیں، اس لیے انسان جب دل سے نکلتا ہے تو دل توڑ کر نکلتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص گھر کے کاموں میں اپنی بیوی کی مدد کرے، خدا اس کے لیے 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہے۔ اپنی زندگی کے بدترین دور سے گزرتے وقت ایک اچھی بات جو ہوتی ہے وہ یہ کہ آپ آخرکار ان لوگوں کے اصلی چہروں کو پہچان لیتے ہیں جن کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی پرواہ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں وقت سے پہلے اور قسمت کے بنا کسی کو کچھ نہیں ملتا۔ افسوس، ان کے پاس وقت نہیں اور ہمارے پاس قسمت نہیں۔ میں ایسے معاشرے کو کیا نام دوں جہاں پر فلموں ڈراموں میں موجود درد تکلیف پہ رونا آ جاتا ہے، مگر اصلی زندگی میں کسی کے دکھ درد کو ڈرامہ سمجھا جاتا ہے۔ جو شخص آپ کے سامنے دوسروں کی برائی کرتا ہے، اس سے یہ امید کبھی نہ رکھے کہ وہ دوسروں کے سامنے آپ کی تعریف کرے گا۔ زبان سے معاف کرنے میں وقت لگتا ہے، دل سے معاف کرنے میں عمریں بیت جاتی ہیں۔ مگر تم جانتے ہی کب ہو کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے؟ جانتے ہوتے تو کسی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیتے۔ میں نے اپنی زندگی میں سارے مہنگے سبق سستے لوگوں سے ہی سیکھے ہیں۔ جنہیں آپ کو غلط ہی سمجھنا ہے
وہ لوگ آپ کی خاموشی کو بھی غلط ہی مطلب لیں گے۔ کسی کو اتنا مجبور نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنی خاموشیاں توڑ کر لفظوں سے تمہاری دھجیاں اڑا دے۔ عزت دو لیکن اتنی عزت بھی نہ دو کہ اپنی کوئی عزت نہ رہے۔ وہ لوگ اکثر بدل جاتے ہیں جنہیں حد سے زیادہ عزت اور وقت دیا جائے۔ انسان غیروں سے ملی عزت اور اپنوں سے ملی ذلت کبھی نہیں بھولتا۔ سب کہتے ہیں اپنا وقت آئے گا، وقت آتا نہیں، وقت لانا پڑتا ہے۔ پیٹھ پیچھے آپ کی بات چلے تو گھبرانا مت، کیونکہ بات انہی کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے۔ جن کی کوئی عزت نہیں ہوتی وہ دوسروں کو بے عزت کر کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو عزت راس نہیں آتی جب تک ان کے جیسے نہ بن جاؤ، ان کو سمجھ نہیں آتی۔ لوگ اپنی عزت اور انا دکھانے کے چکر میں اچھے سے اچھے رشتے کھو بیٹھتے ہیں۔ برستی ہوئی بارش اور روتی ہوئی آنکھوں کا احساس صرف انہی کو ہوتا ہے جن کے گھر کچے اور دل نازک ہوتے ہیں۔ رشتے تو سبھی انمول ہوتے ہیں پر اہمیت کچھ خاص لوگ ہی دیتے ہیں۔ دل تو سبھی کو دیتا ہے خدا، پر اس میں جگہ کچھ خاص لوگ ہی لیتے ہیں۔ نا امید انسان ہر اچھا موقع گنوا دیتا ہے، مگر کسی سے اتنا ہی ملو جتنا وہ ملنا چاہتا ہے۔ اے روشن صبح کے رب، ہماری زندگیوں کو اپنے نور سے منور کر دے، آمین۔ کچھ رشتوں کو نبھانے کے لیے لوگ پوری ایمانداری سے بے ایمانی کرتے ہیں۔ لوگ تلخ باتیں کہنا اپنا حق سمجھتے ہیں اور ان پر فخر کرتے ہیں، لیکن دوسروں کی طرف سے تلخ باتیں سننے پر بھڑک اٹھتے ہیں۔ اگر ساتھ دینے والا لڑکھڑا جائے تو اسے سنبھال لیا جاتا ہے، تبدیل نہیں کیا جاتا۔ خطرناک وہ ہوتے ہیں جو اندر سے بدصورت ہوتے ہیں، چہروں کی بدصورتی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ ختم ہو گئے رابطے ان لوگوں سے بھی جن سے مل کر لگتا تھا یہ زندگی بھر ساتھ دیں گے۔ بعض لوگ خاموشیاں پڑھ لیتے ہیں، بعض الفاظ بھی نہیں سمجھ پاتے۔ کچھ رشتے انسان توڑتا ہے اور کچھ رشتے انسان کو توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ وہ ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے، تم مانگو تو صحیح وہ حیران کر دیتا ہے۔ اس راستے میں جب کوئی سایہ نہ پائے گا، ایک آخری درخت بہت یاد آئے گا۔ نماز اگر عادت بن جائے تو کامیابی مقدر بن جاتی ہے۔ یا اللہ، ساری زندگی اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا۔ کوئی بھی چیز دل کو ایسے زندہ نہیں کرتی جیسے قرآن پاک کرتا ہے۔ صبر وہ ہے جب تمہارا دل اندر سے جل رہا ہو لیکن تم خاموش ہو۔ آپ کا اخلاق ہی آپ کا حسن ہے۔ وہ جب راضی ہوتا ہے تو ہر چیز کو وسیلہ بنا دیتا ہے۔ کچھ نہیں بھی ملا ہو تب بھی شکر ہے، کیونکہ ہمارے مذہب میں مایوسی کفر ہے۔ درود پاک پڑھنے والا شخص ایک ہی راستے پر چلے گا اور وہ ہے جنت کا راستہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا اللہ، اپنے علاوہ کبھی کسی کا محتاج نہ بنانا۔ جو شخص واقعی اللہ کو اپنا خاص خیال بناتا ہے، اللہ اس کے تمام معاملات کو جمع کرتا ہے اور انہیں سیدھا کر دیتا ہے۔ زندگی خوبصورت خود بخود نہیں بنتی، بلکہ حسن و اخلاق کی اینٹوں سے تعمیر کرنا پڑتی ہیں۔ محبت کی کوئی زبان نہیں ہوتی، یہ دل میں محسوس ہوتی ہیں اور آنکھوں سے جھلکتی ہیں۔